بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دن بدن مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف نئے سے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج ایک خاتون نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا محرم قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کس انداز میں یہ بیان دیا، کس لہجے میں یہ بیان دیا، کس لبادے میں یہ بیان دیا، یہ سارا میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی تفصیلی بات کہ اب وہ کہاں ہے، کس علاقے میں یہ واقعہ ہوا، ہمارا پاکستان کا قانون ایسے دعوے کرنے والوں کے خلاف کیا دفعہ رکھتا ہے، کیا سزا رکھتا ہے، وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس بدبخت خاتون کا یہ بیان سنیں۔ تمام کو میرا سلام۔ بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام، میری والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو سلام۔ حضرت خضر خیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار، سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر خیات کو۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت، میں قیامت ہوں، جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ میرا محرم اللہ رب العالمین، میرا نام ہے ثنا اللہ، الحمدللہ۔ ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے۔ میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے۔ علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر، یہ رسول، اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں۔ میں علم لدنی کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفصیل بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ دی نوازی ہوئی بندیاں روحانیت دے ساڈے نال کچھ معاملات نے۔ مین بندہ میری سسٹر ہے گی ہے، 7 سالاں تو دے نال ہے معاملات نے۔ ثنا اللہ او لاہور چ، ٹھیک ہے، اے ویڈیو او دی ہے، میں او دے اس سفر چ دے نال گواہ ہاں، او دی اللہ تعالیٰ نے مینوں شامل کیتا ہویا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اور تعلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نال خواب دے تھرو رابطہ فرمان گے۔ ٹھیک ہے بھائی، سانو خواب دے تھرو تعلیمات آندیاں نے، ٹھیک ہے، ساڈا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی ساڈا معاملہ نہیں، میرا ہی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ سانو اللہ تعالیٰ نے اے میری نماز دی جگہ ہے، تسی پلیز ایتھے جُتی نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ میں 24 گھنٹے نماز پرہیزگار روزے والی پردے والی بندیاں دنیا اسی 7 سالاں تو چھڑ دیتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ساڈا بہت پکیزہ حساب کتاب ہے گا، ٹھیک ہے بھائی، تے کدھر نہیں جاندی، نہ میرے گھر کوئی آ سکدا وے۔ ایسی جو بیان دتا وے میری سسٹر نے اس رب دے حکم دے نال جاری کیتا وے، اسی کدھر بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ جے ساڈی قسمت چ شہادت لکھی ہے میں خوشی خوشی قبول کراں گی، ٹھیک ہے۔ باقی بھائی اینا ساریاں دا حساب نہیں بندا، اینا کول دین دا علم نہیں، اینا نے ترجمہ نہیں پڑھیا۔ میں تانوں کہہ رہی ہاں کہ کسے جی ناظرین، آپ نے بیان سنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی اس روئے زمین پر نہیں آ سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے امت کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے سچے مومن اور مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو قتل کرے۔ لیکن
چونکہ ابھی ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں جہاں پر قانون ہے، عدالتیں ہیں، پاک آرمی ہے، نظام ہے، تو اس حساب سے ہم مطالبہ کرنے کے پورے حقدار ہیں۔ اگر حکومت بھی ان کو آزاد کر دے، ان پر ایکشن نہ لے، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں قتل کریں، ڈھونڈ کر قتل کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر حکومت نے ان کا انجام عبرتناک نہیں کیا تو ہم ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو قتل کریں گے، انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ ناظرین و سامعین، ایسا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جو پاکستان کا ایکٹ ہے، دفعہ 295C کے تحت سزائے موت ان کے لیے قرار دی گئی ہے کہ جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر سزائے موت ہے، اس کی سزا موت ہے 295C کے تحت۔ ٹھیک ہے، میری لائر سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ پاور سوشل میڈیا میں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم جلد از جلد اس بدبخت خاتون کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، یہ فیصل آباد میں واقعہ ہوا، یہ خاتون ہے، اس کی ایک بہن بھی ہے، وہ دونوں ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں۔ ان دونوں کو کسی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کو گرفتار کیا ہے، ابھی تک کسی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد کے DPO صاحب خود اس میں شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں کی عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تفتیش کے بعد عبرتناک سزا دیں گے۔ لیکن یہاں میرا حکومت وقت سے، پاک آرمی کے جنرل صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس کو عبرتناک سزا دی جائے اور اس سزا کو منظر عام پر لایا جائے۔ اس کی میں آپ کو سب سے بڑی دلیل یہ دوں کہ اگر صدام حسین جیسے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کی پھانسی منظر عام پر آ سکتی ہے تو ان جیسی بدبخت اور ملعون خاتون ہوں یا مرد ہوں، ایسا دعویٰ کرنے والے کی ویڈیوز منظر عام پر کیوں نہیں آ سکتی؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو جلد از جلد سزا دی جائے اور جلد از جلد ان کی سزاؤں کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں۔ یہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے، ہمارے جذبات کا معاملہ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے۔ ہم اس پر نہ کبھی کمپرومائز کرتے تھے، نہ کبھی کمپرومائز کریں گے۔ آپ سے میری یہی درخواست ہے، اپنے موبائل اٹھائیں، اس پیغام کو ریکارڈ کریں اور جتنا کتنا ہو سکتا ہے اتنا پھیلائیں تاکہ اس معلوم خاتون کو جلد از جلد سزائے موت دی جائے اور اس کو عبرتناک سزا دے کر منظر عام پر لایا جائے تاکہ قیامت تک آنے والی ایسی غلیظ نسلوں کو اس طرح کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہزاروں کروڑوں بار سوچنا پڑے، ان کی روحیں کانپ جائیں اس طرح کا دعویٰ کرنے سے پہلے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ابھی کے لیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے اور اس پرفطر دور میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی سکرین پہ جو اس کے خلاف FIR درج ہوئی ہے وہ بھی ڈال دی ہے، آپ اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ کروا کے پڑھ سکتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس پیغام کو پھیلائیں تاکہ اس کو جلد از جلد عبرتناک سزا دی جائے۔